کال سن کر اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے، مگر جیا کی چیختی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے سنا وہ پریس والوں سے بات کر رہی تھی، وہ بھی زنیشا کے حوالے سے۔ ایک سیکنڈ لگا اسے ساری بات سمجھنے میں۔ اس نے دھڑلے سے دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتی، یاسین نے جھٹ سے اس کا موبائل کھینچا اور اپنے کانوں سے لگایا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جیسے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ میم، جو آپ نے بولا ہم نے وہی کیا آج تو اس کا ہسبینڈ سامنے آ گیا تھا، نہیں تو ہم نے انہیں بہت اچھے سے ٹارچر کرنا تھا۔ دوسری جانب سے شخص کی بات سنتے اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھوا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑا موبائل پوری قوت سے اس نے دیوار پر دے مارا۔ تو اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا؟ قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ تقریباً چیختے بولا تھا، یاسین، جو تم نے سنا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی باتوں میں اسے ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو پھر کیسا ہے جیا شیخ؟ میرے ہی گھر رہ کر تم میری ہی عزت پر وار کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ پرتپاک تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ میری بات سنو یاسین، تم غلط سوچ رہے ہو۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ میں غلط سوچ رہا ہوں؟ اور جو تم نے کیا کیا وہ غلط نہیں ہے؟ ایک عورت ہو کر تم دوسری عورت کی عزت کو اچھال رہی ہو، اس قدر گر چکی ہو تم۔ اس کے آخری الفاظ اسے کسی گرم کوئلے کی طرح لگے تھے۔ اس نے چونک کر یاسین کی جانب دیکھا۔ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، نفرت کرتی ہوں میں اس سے۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی وہ حقیقت بیان کرنے لگی۔ تمہاری پسند یا ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ وہ ایک لفظ کو زور دے کر بولا تھا۔ اس لڑکی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آنکھوں میں شدت تھی، اس وقت وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں تمہارا تھا ہی کب؟ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ تم ہمیشہ سے میرے تھے، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی ہے، جیا نے خود پر بہت صبر کیا تھا، وہ بھی صرف یاسین کی وجہ سے، مگر اب وہ صبر کی لڑی ٹوٹ چکی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ تم جتنی جلدی ہو سکے اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ وہ اب تک چکا تھا، اسے سمجھا کر اسے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اب اسے چھوڑ دے۔ مگر وہ پکی عاشق تھی، وہ مر جانا قبول کر لے گی مگر اسے بھولنا نہیں۔ بہتر ہے کہ تم مجھ سے اور زنیشا سے دور رہو۔ اگر تم نے دوبارہ سے کوئی ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سخت لہجے میں سے وارن کرتے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر زنیشا سے ٹکرائی، جو اپنے پیر کو گود میں رکھے آرام آرام سے برف لگا رہی تھی۔ میرے خیال سے اب تمہیں رات والا سارا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ یاسین پر جھکا اور اس کے منہ پر تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا تو نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جی، آپ کا شکریہ، آپ نے صحیح وقت پر آ کر مجھے بچا لیا۔ وہ مغرور لڑکی شکریہ ادا کر رہی تھی، کہیں اس نے غلط تو نہیں سن لیا تھا؟ مگر سزا تو تمہاری بنتی ہے۔ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتا وہ پر اصرار بولا، دے تو دی تھی اس نے سزا، ابھی بھی کوئی سزا باقی تھی؟ آج سے میرے سارے کام تم کرو گی، اور اگر میرے شر سے بچنا چاہتی ہو تو ہر کام کو وقت پہ کرنا۔ وہ مسلسل اسے دیکھتا اس کے چہرے کو حفظ کر رہا تھا، اور وہ جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی دیکھتی ویسے ہی نظر چرا جاتی تھی۔ جی اچھا، پہلے دنوں کی نسبت آج اس کی آواز تھوڑی نرم تھی۔ جاؤ اب میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اٹھ کر جلدی سے باہر کو نکلی اور سیدھا کچن میں چلی گئی۔ ٹرے میں کھانا رکھتے وہ اب ہال سے گزر رہی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے جیا وہاں کھڑی موبائل میں مزی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر زنیشا پر پڑی، اسی وقت اس کی آنکھوں میں چنگاریاں آئی تھی، بدن نفرت کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے اپنے ایک پاؤں کو تھوڑا سا آگے کو حرکت دی، جو اپنے دھیان میں ہاتھ میں ٹرے پکڑتی چلتی جا رہی تھی۔ اس کے پیروں سے ٹکراتی وہ جھٹکے سے زمین بوس ہوئی، اسی وقت اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ٹرے اچھلتی فرش پر جا گری۔ منہ کے بل گرنے سے اس کا ماتھا بری طرح سے فرش سے ٹکرایا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے نہیں دیکھا تھا تمہیں۔ جلدی سے اس نے زنیشا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر اس کی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو نظر انداز کرتی، دونوں ہاتھوں سے زمین پر وزن ڈالتے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بغیر اس کی معذرت قبول کرتی وہ صبر کا گھونٹ پڑتی دوبارہ سے کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ آنے والے وقت میں جیا اب اس کی زندگی عذاب بنانے والی تھی۔ پہلے تو وہ اسی بات پر مطمئن تھی کہ یہ نکاح صرف ایک دکھاوا ہے، مگر گزرتے دنوں کے ساتھ یاسین کی زنیشا کی فکر کرنا، یہ سب دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا اب اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گی۔ عشاء میں پوری رات اشما کے پاس ہی رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس سے ایک منٹ بھی دور ہو۔ وہ روتی روتی کب اس کی گود میں سر رکھ کر سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ ساری رات اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے، کہیں اس کی محبت ادھوری نہ رہ جائے۔ رات بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ وہ صبح اشما کو کیسے ہینڈل کرے گا۔ رات کو
اس کو سہارے کی ضرورت تھی، وہ بکھری تھی، مگر اب وہ کیا فیصلہ کرے گی اس سے؟ سبھی انجان تھے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا جب اس نے اشما کو آنکھیں کھولتے دیکھا۔ اس نے اٹھ کر انگڑائی لی اور ناسمجھی سے اشائم کی طرف دیکھا۔ آپ ساری رات میرے پاس تھے؟ آپ سوئے نہیں ہیں؟ اس کے لہجے میں فکر تھی اشائم کے لیے۔ اسے خوشی ہوئی تھی اشما کا ساری باتیں بھلا کر اس کے لیے فکر کرنا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی؟ اشائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے کیا ہونا تھا؟ اس کے لہجے میں بے رخی تھی۔ اشما، میں جانتا ہوں یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں بابا کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھ سے دور نہ ہونا، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا جب اشما نے اس کے ہلتے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ اشائم، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں وہ واحد سہارا تھا اس کا۔ وہ اسے کھونے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے جو میرا اپنا ہو، لیکن پھر میری تنہائی کو آپ نے سمیٹا۔ میری ہر مشکل وقت میں آپ ہی تو میرا سہارا بنے ہیں۔ اس کے الفاظ اشائم کے اندر سکون بن کر اترے تھے۔ اشما، میں نے بچپن سے تم سے محبت کی ہے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم ان سب میں مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں مرتے دم تک تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ اگر کبھی تم مجھ سے دور ہوئی تو اشائم شاہ زندہ لاش بن جائے گا۔ وہ بے اختیار بولتا اپنے دل میں چھپے خدشے بیان کر رہا تھا۔ اشما شاہ اپنی پوری زندگی آپ کی طلبگار رہے گی۔ بولتے وہ اشائم کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ اس کے سارے سوالات کے جواب میں اس کی ایک بات کافی تھی۔ اس وقت اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اشما کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کام تو اسے کرنے نہیں آتے تھے، مگر گزرتے دنوں کے ساتھ وہ سب کچھ سیکھ گئی تھی۔ اسے تو یاسین کے کاموں کی عادت ہو گئی تھی۔ ان دنوں یاسین اپنے کاموں میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ صبح کا گیا ہوا وہ رات ڈھلے واپس آتا تھا۔ جب اس کی واپسی ہوتی تھی تب وہ ہر چیز سے انجان بے خبر سو رہی ہوتی تھی۔ جیا تو دن بھر انہیں بس علیحدہ کرنے کے منصوبے بناتی رہتی تھی۔ اب ہم کبھی بھی زنیشا کو مل سکیں گے، افسردہ لہجے اب ہم کبھی بھی زنیشا کو نہیں مل سکیں گے، افسردہ لہجے میں وہ وحید صاحب کے کندھے پر سر رکھ کے سوال پوچھ رہی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ان کی طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ مگر میں جاؤں گا یاسین کے پاس، اس کے آگے گڑ گڑاؤں گا اپنی بیٹی کے لیے۔ مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ ہاتھ میں پکڑی زنیشا کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے وہ زخمی لہجے میں بولے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ معاف کر دے گا؟ ان کے گرتے آنسو ان کے شانے میں جذب ہوئے تھے۔ پہلے ان کی زندگیاں کتنی رنگین تھی، اب اچانک سے ان کی زندگیوں میں اتنا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہاں، مجھے امید ہے وہ مجھے معاف کر دے گا۔ آخر اس کی تربیت عائشہ نے کی ہے، جو کسی کو خوش دیکھنے کے لیے اپنی خوشی داؤ پر لگا دیتی تھی۔ ان کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ ٹوٹ کر انہیں اپنی غلطیوں پر غصہ آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا وہ ماضی میں جا کر سب کچھ صحیح کر دیتے، مگر گزرا وقت پھر نہیں آتا۔ زنیشا، کدھر ہو تم؟ وہ کمرے میں کھڑا کب سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ ساری سچائی جاننے کے بعد اس کا دماغ ایک بات پر اٹکا تھا کہ اگر اس کی بہن زندہ تھی تو وہ کہاں تھی۔ وہ اس دن وحید صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے اس نے ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ اب چاہتا تھا پہلے وہ اپنے طریقے سے اشما کا پتہ لگوائے، کیونکہ جو ڈیٹیلز اسے جیا نے لا کر دی تھی اس میں تو بس ان کی ہی فیملی تھی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ شاور لے کر باہر نکلی۔ بہری ہو گئی تھی کیا؟ تمہیں میں نے بولا تھا میرا کام اسی وقت کرنا جب بولا جائے۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ نہا رہی تھی تو میں باہر کیسے آ جاتی؟ اس کی کھلی شرٹ کو دیکھتے اس نے اپنی آنکھوں کا مرکز بدلا۔ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، جلدی سے لگاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہاتھ میں پکڑی شرٹ کا بٹن اس کی طرف کیا تھا تو اس نے اس کی ہتھیلی پر وہ چھوٹا سا بٹن پکڑایا۔ 1 منٹ، یہاں ہی رکے۔ اسے حکم دیتی وہ ڈرائر سے سوئی دھاگا لے کر آئی تھی۔ سوئی میں دھاگا ڈالتی وہ پوری طرح سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ یاسین خاموش کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ بلو کلر کی منی فراک کے نیچے تنگ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو ٹاول میں قید کیا ہوا تھا۔ کچھ پانی کے قطرے اس کے چہرے اور گردن پر موجود تھے۔ پنکھڑی جیسے ڈارک پنک ہونٹ جس پر ہلکی سی اسمائل تھی۔ اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر یاسین کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ اتنی پیاری آنکھیں! وہ آج فرصت سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسلسل خود پر موجود نظر سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ بٹن کو لگا کر اس نے دھاگے کے 2-3 دفعہ گرا لگائی۔ اب وہ دھاگے کو توڑنے کے لیے آگے ہوئی تو اس کا ماتھا اس کے لبوں سے ٹکرایا۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑی تھی، نہ جانے کیوں اسے سکون مل رہا تھا۔ اس نے اپنے لبوں کو اس کے ماتھے کے ساتھ لگاتے ہوئے نہ چاہتے بھی اس نے ایک محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا۔
اپنی پیشانی پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ جھٹکے سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اسی وقت اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان اپنی کلائی پر موجود گھڑی پر تھا۔ جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ، بغیر اس کی طرف دیکھے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اسی وقت وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں پہنچی۔ جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جب اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، بغیر پیچھے مڑے دیکھتی وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ تو پیٹ کے ذریعے تم اس کے دل تک پہنچنا چاہتی ہو؟ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتی وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ ان کے دل تک پہنچنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، مجھے کھانے کا سہارا لینا نہیں پڑے گا۔ اطمینان سے بولتی وہ فروٹ کاٹنے لگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں بول گئی۔ شاید اس نے یہ بات جیا کو جلانے کے لیے بولی تھی۔ بہت ناز ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر۔ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ اس نے ایبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہوگا بھی کیوں نہیں، فخر سے بولتے اس نے ایک پرکشش مسکراہٹ اس کے چہرے کی طرف اچھالی۔ اس کے یوں بولنے پر جیا نے سرسری سی آنکھیں گھمائی تھی۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ تم جانتی ہو، لیڈی ڈائنا دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، وہ بھی کسی دوسری عورت کے لیے۔ تو یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس کی بات کو ٹوکتے اس نے شان اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ مرد کے لیے ایک عورت کی خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ مرد اگر کسی عورت کو اپنا سکتا ہے تو اسے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تم دیکھنا، تمہاری خوبصورتی کو چھوڑ کر وہ میرے پاس آئے گا۔ بہت ناز سے بول رہی تھی وہ، جیسے یہ بولے گی اور وہ ہو جائے گا۔ اتنا لمبا لیکچر دیتے وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ خیالی پلاؤ پکانا بند کرو جیا، جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ اکثر اسی میں گر جاتے ہیں۔ اس سے واپس جاتے دیکھ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی تھی، اور جلدی سے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ اشما شمالہ بیگم اور وحید صاحب سے ابھی بھی ناراض تھی۔ ان کے لاکھ منانے کے باوجود اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آج شام کے بہت اصرار کرنے پر وہ دونوں ناشتہ کرنے کیفے آئے تھے۔ کھانا انجوائے کرتے وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ اشما، آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منہ میں نوالا ڈالتے وہ اشما کے افسردہ چہرے کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ میں نے اب اس بارے میں نہیں سوچا۔ شائم، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، آپ پلیز برا نہ ماننا۔ اس کا لہجہ تھوڑا روکھا سا تھا۔ وقت تو گزر رہا تھا مگر جو زخم اسے اپنوں سے ملے تھے وہ ابھی تازہ تھے۔ جی بتائیں۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے یاسین بھائی کے گھر چھوڑ آئیں، اس نے بول کر شائم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت پھیکا پڑا تھا۔ ہفتہ کافی تھا خود کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ جاننا ان کا حق ہے کہ ان کی بہن زندہ ہے۔ بابا نے انہیں آگے کی کہانی نہیں بتائی۔ انہیں تو یہی لگا ہوگا کہ میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ شائم کو اس کی بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تم جانا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ نرم تھا، جتنا مرضی وہ غصے میں ہو۔ وہ اشما کے لیے ہمیشہ سے نرم لہجہ اپناتا تھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ وہ جانتا تھا وہ اس سے یہ بات ضرور کرے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی خود کو تیار کر رکھا تھا اس سب کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ پتہ تو نہیں ہے مگر پتہ لگوا لوں گا، وہ مصروف انداز میں بولا تھا۔ شائمہ آپ ناراض ہوں گے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تم خوش ہو نا؟ شائم کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سے لایا۔ تو بس ٹھیک ہے، تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ بولتے بولتے اس کے چہرے پر سمائل تھی، جس کو دیکھ کر اشما کو تھوڑی سی تسلی ملی۔ پھر تمہارے ہاتھ میں تمہارے بھائی سے ہی مانگوں گا۔ اس کی بات پر اشما خوش ہو گئی تھی اور اس سارے وقت میں اب دل سے مسکرائی تھی۔ آخر وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، مگر ان دونوں کو آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ یاسین پتہ نہیں کیسے رد عمل دے گا، وہ مانے گا بھی یا نہیں، ان کی تقدیر نے ان کا ساتھ دینا تھا بھی یا نہیں، پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا، ملنا یا بچھڑنا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ سب ڈنر میں مصروف تھے۔ بھابھی، بہت اچھا کھانا بنا ہے، ٹیسٹ بہت ہے آپ کے ہاتھوں میں، علی نے منہ میں چمچ رکھتے مزے سے کہا تو زنیشا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شکریہ علی بھائی، ملازمہ کو دیکھ دیکھ کر اس نے کھانا بھی بہت مزے کا بنانا سیکھ لیا تھا۔ کھانا ہی تو ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ کون سا میدان فتح کر لیا اس نے؟ علی کے کان کے پاس جیا نے جھک کر کڑواہٹ سے کہا۔ رات کو ہی سب اپنی اپنی پیکنگ کر لینا، صبح ہوتے ہی ہم اپنے پرانے والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کھانے سے نظر ہٹا کر اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ وہ ہڑبڑی میں پوچھ بیٹھی۔ اس نے یاسین سے پوچھا مگر جواب علی کی طرف سے آیا۔ بھابھی، ہم اپنے پرانے والے گھر میں رہیں گے، ویسے تو وہ گھر یاسین کا ہے، مگر کچھ وقت کے لیے آپ کو ہمیں وہاں برداشت کرنا ہوگا، مزاحیہ انداز میں کہتے اس نے کہکا لگایا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔
میں چائے بناتی ہوں سب کے لیے۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ تحمل سے بولتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چائے بنا کر سب کو دینے کے بعد وہ یاسین کو دینے کے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ لے چائے۔ لیپ ٹاپ پر چلتی اس کی انگلیاں رکی، اس نے نظر لیپ ٹاپ پر رکھتے ٹرے سے چائے بھرا کپ اپنے لبوں پر لگایا۔ ٹرے سے چائے سے بھرا کپ اٹھا کر اپنے لبوں پر لگایا۔ زنیشا، یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے کپ کو واپس ٹرے میں رکھا تھا۔ میں گرم کر کے لاتی ہوں، مخصوص انداز میں کہتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ ہاتھوں میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے کپ پھر سے اس کی جانب بڑھایا۔ زنیشا، یہ ابھی بھی ٹھنڈی ہے۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں ابھی ابھی گرم کر کے لائی ہوں، اتنی جلدی چائے ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ ابھی گرم کر کے لائی تھی۔ وہی چائے کا کپ پکڑ کر اس نے اپنے لبوں سے لگایا۔ اتنی گرم چائے ہے؟ ایک گھونٹ بھرتی وہ تھوڑے غصے سے بولی تھی۔ پلیز اسے چولہے پر اچھے سے گرم کر کے لانا۔ وہ کیا اب اسی کام کے لیے لگی رہے گی؟ اس کے چکروں میں تو اس نے اپنی چائے ٹھنڈی کر دی تھی۔ ایک کام کریں، میرے ساتھ چلیں، میں کیتلی میں چائے گرم کر کے پونی کے ذریعے آپ کے منہ میں ڈال دیتی ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے وہ تنزیہ بولی تھی۔ واٹ؟ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے پوری آنکھیں حیرت سے پھیلائے زنیشا کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں نا، اب اتنی گرم چائے کون پیتا ہے؟ میں پیتا ہوں، اب جاؤ اور اچھے سے چائے گرم کر کے لاؤ۔ پیر بٹکتی وہ پھر سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عشائم بیٹا، مجھے یاسین کے گھر کا ایڈریس پتہ کر کے بتاؤ۔ عشائم کے پاس بیٹھے وہ نارمل لہجے میں بولے تھے۔ کیوں بابا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے چوک کر اپنے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے یاسین سے کچھ بات کرنی تھی بس۔ بابا، آپ وہاں نہیں جائیں گے، اس نے صاف انکار کیا۔ مگر بیٹا، مجھے یاسین سے ضروری بات کرنی ہے۔ بابا، اشما بھی یاسین کے گھر جانا چاہتی ہے۔ اس کی بات نے انہیں اندر تک جھنجھوڑا تھا۔ کیا وہ اب اپنی دوسری بیٹی کو بھی کھونے والے تھے؟ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ بابا، ایک بات پوچھو آپ سے؟ اس نے سوالیہ پوچھا تو وحید صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا، یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ معذرت چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے لیے، مگر آپ کی ایک غلطی نے ہم تینوں کی زندگیاں تباہ کر دی۔ اس کے لہجے میں درد تھا، تکلیف تھی۔ عشائم، تمہاری بھی؟ کافی حد تک وحید صاحب کو اس کی سمجھ آ چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے شک کو پختہ کیا۔ عشائم کا اس بات میں سر ہلا تھا۔ ان کے دل کی دنیا تہس نہس ہو گئی۔ وہ اپنے بچوں کے جذبات سے کیسے بے خبر رہ سکتے تھے؟ وہ جانتے تھے عشائم اشما سے بہت محبت کرتا ہے۔ واقعی ان کی ایک غلطی نے ان کے تینوں بچوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا گھر تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، بے شمار کمرے تھے اس میں۔ زنیشا نے ایک بھرپور نظر میں ہی سارے گھر کا جائزہ لیا۔ سوید ماربل کے بدولت گھر ہر طرف سے چمک رہا تھا۔ میرے پیچھے آؤ۔ یاسین کے کہنے پر وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سیڑھی چڑھ کر وہ اوپر والے فلور کے لاسٹ والے کمرے کی جانب رکا تھا۔ دروازے کو کھولتے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ خاموش سی بس ارد گرد نگاہیں گھماتی اس کے تعاقب میں چل رہی تھی۔ کتنا پرسکون کمرہ ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ یاسین کا کمرہ واقعی بہت شاندار تھا۔ ایک سکون سا ملے سے یہاں گول نما کمرے کے سینٹر پر بیڈ سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک دیوار پر کارنر پر ڈریسنگ پڑا تھا، جس پر نظر پڑتے بالکنی کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں 2 مزید کمرے موجود تھے، ایک چینجنگ روم تھا اور دوسرا اسٹڈی روم۔ وہ مخصوص چال چلتا چینجنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تقریباً 5 سیکنڈ کے بعد وہ ہاتھ میں خوبصورت سی ڈریس پکڑے باہر نکلا۔ اس نے ڈریس زنیشا کی جانب بڑھائی۔ اس نے پہلے ہی زنیشا کے لیے ڈریسز آرڈر کر دیے تھے۔ بنا ڈریس کو تھامے وہ آئیبرو چکا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ جلدی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مگر کیوں؟ ڈریس کو پکڑتی وہ تجسس اور ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ شام کی پارٹی پر انوائٹڈ ہیں ہم، تو تم بھی ساتھ چلو گی، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ پشت پر باندھے تھے۔ مجھے نہیں جانا۔ ڈریس کو بیڈ پر رکھتی وہ وہاں ہی بیٹھ گئی تھی۔ انکار تو وہ ایسے ہی کر رہی تھی جیسے وہ بہت سنتا ہو اس کی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس پر جھکا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ آج کی شام تمہارے نام ہے، تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر بحث کے وقت ضائع کیے جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ اس کا انداز نرم تھا اور حکمیہ بھی۔ وہ جانتی تھی یہاں اس کی کبھی نہیں چلتی۔ وہ ایک گڑیا ہے جس کی چابی یاسین کے پاس تھی۔ وہ جب چاہے اسے اپنی مرضی سے گھماتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سوچوں میں ڈوب رہی تھی۔ آج کی شام اس کے نام۔ یاسین نے ایسا کیوں بولا تھا؟ اس کا جانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ پہلے بھی تو وہ پارٹیز میں جاتا تھا، تب تو وہ ساتھ نہیں جاتی تھی، پھر آج کیوں؟
اپنی سوچوں کا تسلسل توڑتی وہ بیڈ سے ڈریس اٹھا کر چینجنگ روم میں چلی گئی تھی۔ یار بھابھی تو بہت وقت لگاتی ہیں تیار ہونے میں، علی نے مسکرا کر یاسین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تینوں حال میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یاسین موبائل میں مصروف تھا، جیا آئس کریم کھاتی ساتھ ساتھ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی، اور علی بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ 10 منٹ کا کہتی اب سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ جو مصروف سا موبائل میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کی ہیل کی ٹک ٹک پر اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ بنا پلکیں چپکائے وہ اس قاتل حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ملکیت تھی۔ سرخ رنگ کی لمبی قمیض جس کے نیچے اس نے سرخ رنگ کا ہی کھلا ٹراؤزر پہنا تھا، قمیض کے گلے پر ہلکا سا کام تھا، ٹیل پونی کیے دوپٹے کو ایک سائیڈ پر بازو پر پھیلایا ہوا تھا، پیروں میں گولڈن رنگ کی ہیل پہنی تھی۔ میک اپ کے نام پر وہ ہمیشہ سرخ رنگ کی لپسٹک لگاتی تھی، اور اس کی گوری رنگت پر سرخ رنگ کی لپسٹک دلکش بہت لگتی تھی۔ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل تھا، جیولری کے طور پر اس نے بس کانوں میں چھوٹے سے نفیس ٹاپس پہنے تھے۔ وہ بہت احتیاط سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، مطلب یاسین نے اس کے ساتھ میچنگ کر رکھی تھی۔ بلیک پینٹ کوٹ کے نیچے اس نے سرخ رنگ کی سلک کی شرٹ پہنی تھی۔ اوپر والے 2 بٹن ہمیشہ کی طرح کھلے تھے، بالوں کو جل سے بہت اچھے سے سیٹ کیا تھا۔ اس نے کالے رنگ کے چمکتے جوتے پہنے تھے۔ آج وہ اسے پورے حق سے دیکھ رہا تھا۔ ہر دفعہ اس کی نظر زنیشا کو الجھن کا شکار کرتی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر رکی۔ جیا تو اسے دیکھ کر شدید جلن کا شکار ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر زنیشا کے معاملے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یاسین کو اس پر لٹو ہوتے دیکھ علی نے اپنا گلا کھنکارا، چلے اب؟ یاسین کی طرف دیکھ کر بولتے اس نے اندر ہی اندر ایک کہکا لگایا۔ علی کے بولتے اس نے آنکھیں چپکا کر علی کی طرف دیکھا، جس کی مسکراتی نظریں اس وقت یاسین کو زہر لگ رہی تھی۔ وہاں موجود سب کی طرف ایک نظر ڈال کر اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے، سوائے اشما کے۔ اس دن سے لے کر اب تک وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی تھی، ہر وقت وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ وحید صاحب اور شمالہ بیگم تو بہت کوشش کرتے تھے اس سے بات کرنے کی، مگر وہ اپنا دروازہ لاک رکھتی تھی۔ صرف عشائم کے لیے وہ دروازہ کھلتا تھا، اور آج بھی ملازمہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں دے آئی تھی۔ بیٹا تم نے پتہ کیا یاسین کے گھر کا؟ نوالا منہ میں رکھتے وہ عشائم سے مخاطب تھے۔ جی بابا میں نے پتہ لگوا لیا ہے، وہ اپنے پرانے والے گھر میں ہیں، دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ آج ہی مجھے یہ ساری معلومات ملی ہیں۔ وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، بلکہ اسے تو اشما کی فکر ستائے جا رہی تھی، اس نے ابھی تک کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ جب تک اس کے ماما بابا کھانا کھا کر نیچے نہیں چلے جاتے تھے وہ تب تک ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا، جو بھی انہوں نے کیا تھا، مگر ہے تو اس کے والدین ہی، وہ کیسے ان سے منہ موڑ سکتا تھا؟ اسے تو ان سب کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے بکھرے گھر کو دوبارہ سے سمیٹنا تھا۔ کہاں وہ اپنا گھر سمیٹنے کا سوچ رہا تھا، اور کہاں اس کا دل بکھر کر جانے والی تھی وہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو مجھے لوکیشن سینڈ کر دینا۔ انہوں نے تحمل سے کہتے پانی کے گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ بابا آپ کیوں جانا چاہتے ہیں وہاں؟ وہ کبھی بھی شائم کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اس سے معافی مانگنے جا رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے جا رہے ہیں۔ بیٹا بس کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یاسین سے کر کے اسے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اصل بات نہیں بتائی، وہ جانتے تھے اگر انہوں نے یہ بات بتا دی تو شائم کبھی بھی اسے وہاں نہیں جانے دے گا۔ شمالہ بیگم بس خاموش سی نوالے توڑ رہی تھی۔ پارٹی میں میوزک کی آواز کم اور لوگوں کی آوازیں زیادہ تھی، سبھی کسی بات پر بلند کہہ لگا رہے تھے۔ یاسین نے اس کے گرد بازو حمائل کیے جب کوئی لڑکی سامنے سے آتی ہوئی ٹکرا کر گرتی اس کی شرٹ پر سارا جوس گرا گئی تھی۔ اندھی ہو کیا، دھیان سے نہیں چل سکتی تھی؟ پورا جوس کا گلاس اس کی شرٹ پر گر چکا تھا۔ سوری ڈیئر، میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس لڑکی نے جلدی سے معذرت کی تھی، مگر وہ جانتی تھی یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ زنیشا جب بھی اس کی طرف نظر دوڑاتی تھی وہ حسرت میری نگاہوں سے یاسین کو ہی گھور رہی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی یہ سب اس لڑکی نے جلن میں کیا ہے۔ اس لڑکی کو مسلسل یاسین کی طرف دیکھتے ہوئے اسے غصہ آنے لگا، اور اب تو اس نے جوس گرا کر اس کا غصہ مزید بڑھا دیا تھا۔ ابھی 5 ہی منٹ ہوئے تھے انہیں آئے ہوئے، وہ تو ابھی تک زیادہ لوگوں سے ملی بھی نہیں تھی، اور اس لڑکی نے اس کی ڈریس بھی گندی کر دی تھی۔ اب وہ ساری پارٹی میں کیا ایسے ہی گھومے گی؟ اس کی ڈریس پوری طرح سے گندی ہو چکی تھی۔ یاسین نے ہاتھ کے اشارے سے وہاں موجود ایک لڑکی کو یہاں آنے کو کہا۔ یاسین کے بلاتے وہ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا یاسین؟ آتے ہی وہ فکر سے بولی تھی، مسز وقار، غلطی سے میری وائف کی ڈریس پر ڈرنک گر گئی ہے، آپ پلیز انہیں اوپر لے جائیں، ڈرائی کلین کروا دیں۔ جس نے یہ پارٹی رکھی تھی یاسین اسی کی بیوی سے مخاطب تھا۔ اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابھی کروا دیتی ہوں۔ مسز وقار نے پیار سے زنیشا کو دیکھ کر بولا۔ وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اوپر آتے وہ ایک کمرے میں گئی۔ آپ کچھ وقت کے لیے شرٹ پہن لیں، تب تک میں آپ کی شرٹ
ڈرائی کلین کروا دیتی ہوں۔ اس نے ایک سادہ سی شرٹ زنیشا کی جانب بڑھائی تھی۔ زنیشا شرٹ کو پکڑے واش روم میں چلی گئی۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے اس لڑکی کی جانب بڑھائی۔ اس نے تب تک ملازمہ کو بلا لیا تھا جس نے ڈرائی کلین کرنا تھا۔ ملازمہ نے وہ قمیض پکڑ کر مشین کے اندر ڈالی۔ اوپر ٹچ کرتے اس نے ٹائمنگ لگائی تھی۔ مگر یہ کیا؟ مشین سے تو آواز آ رہی تھی، وہ چل نہیں رہی تھی۔ اس میں تو دھواں نکل رہا تھا۔ یہ تو ابھی صبح ٹھیک تھی، یوں اچانک سے اس سے کیا ہو گیا؟ جی بیگم صاحبہ، یہ اچانک سے مشین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ملازمہ نے کہتے مشین کا سوئچ نکالا۔ زنیشا کو تو یہ سارا کیا دھرا اس لڑکی کا لگ رہا تھا۔ جب تک نہ چھیڑا جائے ایسے اچانک سے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری زنیشا، آپ کو ہماری وجہ سے دقت ہوئی۔ میں آپ کو ایک انٹچ ڈریس دیتی ہوں، آپ وہ پہن لیں۔ وہ زنیشا کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی جو ان کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں یاسین کو بول دیتی ہوں، ہم اب گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتی وہ مسکرا کر بولی، نہیں زنیشا، یہ پارٹی آپ کے لیے ہے، آپ کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ڈریس دیتی ہوں، آپ چینج کر لیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی اور پلٹ کر وارڈروب سے ڈریس نکالنے لگی۔ ان کی بات سن کر وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، یہ پارٹی اس کے لیے تھی، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جلدی سے چینج کر لو پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی خوبصورت سی ڈریس اس کی جانب بڑھائی، جسے مسکرا کر پکڑتی پلٹ کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ ڈریس پہن کر جب اس نے خود کو اچھی طرح سے کمفرٹیبل کر لیا تو ان دونوں نے اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے۔ اس بار زنیشا آگے چل رہی تھی اور وہ لڑکی پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا، حال میں ہر طرف سے اندھیرا چھا گیا۔ ایک سپوٹ لائٹ کی روشنی زنیشا پر پڑی۔ سبھی نے سپوٹ لائٹ میں موجود اس حسین لڑکی کو دیکھا جو اس ڈریس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت ایک اور سپاٹ لائٹ کی روشنی یاسین پر پڑی جو اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ بس فرق تھا کہ وہ فرش پر کھڑا تھا اور زنیشا سٹیپ پر۔ اس نے زنیشا کے آگے اپنا ہاتھ کیا تو وہ فل پزل ہو چکی تھی۔ یاسین نے اسے سر تپاؤں دیکھا۔ اس نے کالے رنگ کے نیٹ کی پیروں تک چوتی لمبی میکسی پہن رکھی تھی جس کے اوپر سے فٹنگ فل ٹائٹ تھی اور کمر کے پاس آ کر وہ نیٹ کین کی وجہ سے پھولی ہوئی تھی۔ بازو پر فل نیٹ لگی تھی۔ پونی میں موجود بال اب کھل چکے تھے۔ سائڈ پر اس نے پن سے سارے بال سیٹ کر رکھے تھے۔ زنیشا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو اس نے بڑے پیار سے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ پھر اس نے یاسین کو دیکھا جس کے چہرے پر آج دل نشین مسکراہٹ تھی۔ یہ یاسین شاہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی، اس کے دل کو کچھ چھو کر گزری تھی۔ زنیشا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسی وقت ہر طرف سے ہوٹنگ ہونا شروع ہوئی تھی۔ تمام پریس والوں نے اپنے اپنے کیمرے میں ان کا حسین منظر مقید کیا۔ ایک ویٹر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں مائک تھمایا۔ اب زنیشا اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے کمر میں بازو ڈال کر اسے خود کے اور قریب کیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مینز پلیز اٹینشن، اس نے اپنی گمبھیر آواز میں سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ شی از مائی بیوٹیفل وائف۔ اس کے چہرے پر ایک چمکتی مسکراہٹ تھی۔ زنیشا نے گردن موڑ کر چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آئی ریئلی لو یو زنیشا۔ مڑ کر زنیشا کی جانب دیکھتے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے یوں اظہار کرنے پر اس کا گلا اندر تک خشک ہوا تھا۔ اتنی ہمت والی لڑکی آج یاسین کو خود پر پڑتی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی محبت کو شرعی طریقے سے نکاح میں بدلا، آخرکار جیت ہماری محبت کی ہوئی۔ زنیشا کی طرف دیکھتے وہ محبت سے بول رہا تھا۔ اس کی تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یاسین یہ سب کیوں بول رہا ہے۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ آج تو وہ واقعی جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا۔ اپنی باتوں سے یاسین نے اس کے گرد بازو حمائل کیا۔ میوزک آن ہوا اور وہ دونوں سٹیج پر جا کر کھڑے ہوئے۔ اس کا ایک ہاتھ زنیشا کی کمر پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تھوڑی سی حرکت کرتا وہ اس کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ یاسین جانتا تھا پارٹی میں پریس کا انتظام تو ضرور ہوگا، اسی لیے اس نے وقار کو پہلے ہی سے ہی اس سارے انتظامات کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ سب کو اپنی بیوی سے بھی ملوائے، اور پریس والوں نے اس کے بارے میں جو بھی بکواس کی تھی وہ اس کو بھی کلیئر کر دے۔ اس نے یہ سب صرف اس کی عزت پر لگے داغ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا وہ کوئی کریکٹر لیس لڑکی نہیں ہے، اسی لیے وہ زنیشا کو اس پارٹی میں لانا چاہتا تھا۔ ان کا ڈانس ختم ہوا تو ہر طرف سے تالیوں کی آواز گونجی۔ پھر سے پورا حال روشنیوں سے نہا گیا۔ اس نے باری باری کر کے زنیشا کو سب سے ملوایا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔